بعد دروازے کھول دیے گئے اور حسب توقع قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جولیا نے لبک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، اس نے کہا۔ X2 ایک گھراہٹ سی بلند ہوئی اور جولیا سنبھل گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ۔ جولیا، تمام ممبروں سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے بعد دانش منزل میں جمع ہو جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا تعارف تم سب سے کرایا جائے گا۔ جولیا نے تمام ممبروں کو فون پر یہ خبر سنا دی۔ 1 گھنٹے بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں اس نئے ممبر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ آخر اتنے سارے ممبر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم لوگ کم ہیں؟ تنویر نے ناک سکوڑ کر کہا۔ X2 تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جولیا نے تنگ آ کر جواب دیا۔ X2 کوئی خدا نہیں، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ خیر یہ تو نہ کہو، X2 جیسا دماغ تو ہم سب مل کر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، چوہان نے کہا۔ اتنے میں عمران دروازے میں داخل ہوا۔ یہ تم سب مل کر کسے پیدا کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے جولیا اکیلی کافی نہیں؟ سب کہکا مار کر ہنسنے لگے، لیکن جولیا اور تنویر کا منہ بن گیا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یکایک ٹرانسمیٹر کا بلب اسپارک کرنے لگا اور وہ سب X2 سننے کے لیے سنبھل گئے، لیکن عمران اسی طرح لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ کیا تمام ممبر آ گئے ہیں؟ X2 کی آواز آئی۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ ہو تو سنو، آج میں آپ کا ایک نئے ممبر سے تعارف کرا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب بھی اس سے مل کر ضرور خوش ہوگے اور وہ ہماری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ ہوگا۔ اس کا نام کیپٹن شکیل ہے۔ میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے لیا ہے اور اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔ باقی رہی پرسنالٹی والی بات تو وہ آپ سب خود دیکھ لو گے۔ X2 کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک دراز قد سیاہ بالوں والا نوجوان، جس نے انتہائی خوبصورت چاکلیٹی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا قد تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھرا ہوا اور فولاد کی طرح سخت معلوم ہوتا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صرف کشادہ پیشانی پر 2 لکیریں ابھری ہوئی تھیں جو اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ سب اس کی وجاہت اور خوبصورت شخصیت سے متاثر ہونے لگے۔ کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور پھر ایک ایک کر کے ہاتھ ملانے لگا۔ صفدر نے تعارف کی رسم ادا کی اور پھر وہاں چائے کا دور چلنے لگا اور اس دوران باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا جس کا تعلق کیپٹن شکیل کی ذات سے ہی تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک اعلیٰ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹری میں چلا آیا، وہاں سے ملٹری انٹیلیجنس میں لیا گیا اور اب اسے یہاں بھیج دیا گیا۔ اس کی باتیں کرنے کا انداز بھی انتہائی دلکش تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ باتیں کرنے کے دوران اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ رہتا تھا، جیسے وہ میک اپ میں ہو۔ اس چیز کو جولیا اور صفدر نے محسوس کیا، لیکن وہ چپ رہے۔ X2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ابھری۔ کیپٹن شکیل۔ یس سر، کیپٹن شکیل فوراً بولا۔ باقی سب لوگ کہکا مار کر ہنس پڑے۔ صفدر بولا، آپ حیران نہ ہو کیپٹن صاحب، یہ ہیں ہی ایسے، ابھی تو آگے آگے آپ پر ان کے جوہر کھلیں گے۔ میں کوئی مس جوہر کلکتے والی ہوں جو میرے جوہر کھلیں گے؟ صفدر، تم نے میری توہین کر دی ہے، اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عمران برا ماننے والے انداز میں بولا اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے، جن میں کیپٹن شکیل بھی تھا۔ پھر یہ دلچسپ مجلس برخاست ہو گئی۔ شہر میں گہما گہمی پورے زوروں پر تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست تھا۔ ریڈیو پر دوپہر کی خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ اچانک ریڈیو کی نشریات میں گڑبڑ پیدا ہونے لگ گئی اور پھر ایسا معلوم ہوا
جیسے اناؤنسر کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے کرۂ ارض کے لوگوں سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دو، جنہوں نے تمہارے حقوق ضبط کر رکھے ہیں، تمہیں غربت کی چکیوں میں پیس رہے ہیں۔ یہ سب غدار ہیں، ان کو ان کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ یہ پہلا الٹیمیٹم ہے، اگر 2 روز کے اندر اندر تم لوگوں نے اپنا موجودہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کی تو ماں کا زونگا کی نظروں میں تم بھی غدار ہو جاؤ گے، اور پھر تمہاری بھی وہی سزا ہوگی جو ان کی ہے۔ سنو، اب بھی سنبھل جاؤ، ماں کا زونگا تمہیں وقت دے رہا ہے، 2 دن، صرف 48 گھنٹے۔ اس کے بعد تم سب ایک آفت ٹوٹ پڑے گی جس سے نہ جوان بچ سکیں گے، نہ بوڑھے، نہ عورتوں کو پناہ دی جائے گی، اور نہ بچوں کو۔ ہر امیر و غریب کو یکساں سزا دی جائے گی۔ اگر 2 روز کے اندر اندر تم نے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تو عوام اس سزا سے بچ جائیں گے، اور ماں کا زونگے کی نگرانی میں یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ماں کا زونگا زندہ باد۔ تقریر ختم ہوتے ہی اناؤنسر کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اس آواز کو سنتے ہی حکومت کی تمام مشینری پریشان ہو گئی۔ ٹیلی فون پر ٹیلی فون ہونے لگے، اس کی آواز کا مخرج معلوم کرنے کی کوششیں کی جانے لگی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ اسی وقت تمام دنیا کی نشریات جام ہو گئیں، اور یہی آواز تقریباً ہر ملک کے اس علاقے کی قومی زبان میں نشر ہوئی۔ تمام دنیا اس اعلان سے بوکھلا اٹھی، عوام میں چہ مغویاں شروع ہو گئیں۔ چند لوگ اس کی حمایت میں تھے اور چند اس کے خلاف۔ شر پسند عناصر نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، لیکن ہر ملک کی حکومت نے سختی سے اس تقریر کی ترتیب دی، لوگوں کو ہوشیار کیا کہ اس کالے پروپیگنڈے سے بچیں۔ دارالحکومت میں فوری طور پر حکام کا ایک ہنگامی جلوس طلب ہو گیا، جس میں کافی بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ نظم و نسق کی ہر حالت میں برقرار رکھا جائے اور غنڈہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شام کی خبروں میں ایک بار پھر یہ اعلان دہرایا گیا، جس سے ہلچل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تو خبروں کے ہر بلٹن کے دوران یہ اعلان دہرایا گیا، اور مہلت کی مدت باقاعدہ گھنٹوں میں بتائی جاتی رہی۔ پوری دنیا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ساری دنیا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے جیسے مدت ختم ہوتی جاتی، خوف و ہراس میں اضافہ پیدا ہوتا چلا جاتا۔ دارالحکومت کا نظم و نسق فوج نے سنبھال لیا، لیکن حکام اور عوام دونوں پریشان تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی اور کس طرح ہو گئی اور کس قسم کی ہوگی۔ سب کے ذہنوں میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، جس کا کوئی مناسب جواب نہ مل سکا تھا۔ آخر اس مہلت کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ گھنٹہ بھی گزر گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں گھروں میں گھس گئے۔ اچانک فضا میں وہی آواز گونجنے لگی، کرائے ارض کے لوگوں، تمہاری سزا کا وقت آ پہنچا۔ ماں کا زونگا تمہیں بھیانک سزا دینا چاہتا ہے، لیکن چونکا، یہ پہلی وارننگ تھی، اس لیے سزا انتہائی کم دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سزا ہوگی وہ انتہائی بھیانک ہوگی۔ لوگوں، تیار ہو جاؤ۔ اب سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد تمہاری زمینوں میں پانی کی سطح اونچی ہو جائے گی، اور پھر زمین کے چپے چپے میں سے پانی نکلنے لگا۔ تمام عمارتیں، چاہے وہ کچی تھیں یا پکی، ایسے گرنے لگیں جیسے ریت کی دیواریں۔ لوگ ڈوبنے لگے۔ تمام انتظامی مشینری فیل ہو کر رہ گئی۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی بہنے لگا۔ لوگ دھڑا دھڑ اونچی اونچی جگہوں پر پہنچنے لگے، لیکن اس دھکم پہل میں سینکڑوں لوگ مر گئے۔ لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے۔ یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ہوا۔
اس کے بعد زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اب ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ طوفان نوح کی تو صرف حکایتیں سنی ہوئی تھیں، اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان نوح کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب پانی نکلنا تو بند ہو گیا تھا، لیکن عمارتیں دھڑا دھڑ گر رہی تھیں۔ لوگ عمارتوں سے سامان نکالنے لگے، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سینکڑوں لاشیں اس پانی میں تیر رہی تھیں۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور عورتیں بھی۔ مختلف سامان بھی پانی میں تیر رہا تھا۔ ہر طرف موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہر لمحہ پانی کی سطح نیچے گر رہی تھی۔ آخر جب پانی کی سطح بالکل نیچے ہو گئی تو بچے کچھ بدحال لوگ بلڈنگوں کی آخری منزلوں سے نکل آئے۔ اب شہر میں ہر طرف ماتم ہو رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ دارالحکومت کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور فوج گاڑیاں اور ٹینک شہر میں گشت کر رہے تھے۔ ہر طرف ادھادی ہی اداسی چھائی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی، موت کی ویرانی۔ صفدر آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہو۔ وہ چونک اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہوٹل کے سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر سوچا شاید کسی کے ساتھی کا نام ہو، چنانچہ وہ پھر چائے کی پیالے کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا کنکر لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر اوپر اڑ گئی تو گیلری میں اسے کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، وہ خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ صفدر نے اطمینان سے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کر باتھ روم کی قطار کی جانب بڑھ گئی۔ ایک طرف اسے کیپٹن شکیل سگریٹ پیتا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے تعلقی تھی اور چہرہ ہمیشہ کی طرح ہر قسم کے جذبات سے آگے۔ صفدر جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا، ایک کاغذ کا پرزہ اس کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ صفدر فوراً ایک خالی باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے پرزہ پڑھا تو لکھا تھا: صفدر، اپنے سامنے والی میز پر گرے سوٹ والے کا خیال رکھنا، وہ تمہارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ صفدر نے کاغذ کو مڑوڑ کر بیسن میں بہا دیا اور خود دروازہ کھول دیا۔ باہر آیا تو اسے وہی گرے سوٹ والا اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ صفدر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں ہوئی۔ صفدر بغیر توجہ دیے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ صفدر سیدھا کاؤنٹر پر گیا اور کاؤنٹر گرل سے فون کی اجازت چاہی۔ صفدر نے X2 کے نمبر گھمائے۔ فوراً ادھر سے X2 کی مخصوص آواز ابھری: X2، میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ کہو کیا بات ہے؟ آواز میں سختی نمایاں تھی۔ جناب، میں آپ کے حکم کے مطابق ہوٹل شیزان میں ٹھیک 5 بجے پہنچ گیا تھا۔